اچھا، گو کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ این سی سی آئی اے والے یا ایف آئی اے والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے، ویسے ہی مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ کیسے دے دیا۔ اور فتویٰ بھی یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں پڑھ رہا ہوں ایک پیرا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے این سی سی آئی اے کے راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا۔ شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے۔ آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے۔ آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں اور این سی سی آئی افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ایک سائیڈ کا، یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا، اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریر طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی۔ تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے، زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کیوں گئے این سی سی آئی والے؟ یہ ایک پریکٹس ہے روٹین کی، اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں۔ یہ پہلا کیس ہے میرا۔ جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی ان کو کیوں بھیج رہے ہو، وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے شکار کریں گے۔ میں کہوں گا نا ایک خدا ہے، وہ کہیں گے دو ہیں، اس لیول پہ اتریں گے۔ بالکل نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ اترے ہیں نا اس میں۔ یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں، یقین کریں، ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں۔ آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس لیے کہ ان کی منجے ٹھکے، کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے، بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کالڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی۔ اس نظر آتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے ہی آغاز کرنے لگے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ انہوں نے خود بول کے کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں نے کہا اگر یہ آپ یہ ایسے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا، اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی، وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی کسی ادارے کو نہیں، اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ، یا گورنر۔ اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے، اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظر آتی کونسل کو۔ مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے۔ میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفحوں پہ جو وہ لیٹر کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں۔ وہ دلائل بھی لکھ دیے، اس میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے، کرسچنز کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک، مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائڈ فیصلہ سنا دینا ہے، حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے۔ اب وہ آیا تو اب این سی سی آئی والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی، ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے، اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا۔ تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا اور اس کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کی، اور دیکھیں کتنا ظلم کیا۔ وہ کہتے ہیں مسیح برادری کا دل دھو گیا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے۔ وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ، پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے، اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں۔ جی جی، یہ ان کے بڑے بھائی تھے، ظفر بھٹی صاحب۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ عقیدہ رکھیں۔ ان کا آپ پہ کیسے لگا دی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75۔ تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا، آپ گستاخ عیسیٰ ہیں۔
تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں، کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا، ایسا ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہو کہ انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرنے لادا بات ہے، کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں. ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے ہیں کرسچنز کی بک سے، اور اوریجنل بکس منگوائیں، وہ کتنا اس پہ خرچہ ہوا، اور 15 ریفرنسز مسلمان سکالرز کی کتابوں سے دیے، اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے، آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں، اس کی بھی عزت کیا ہے، اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی. تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا، کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی عزت افزائی فرما دی. اچھا، آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے، اسلامی نظریاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے. صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جی ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا نا، ہم رابطے میں تھے. اندر جو بندے بیٹھے ہیں، مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ہی مذہب کے ڈھسے میں، وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی، اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے، ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے. آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اہل تشیع تو بالکل ایگری نہیں تھے، دیوبند بھی ایگری نہیں تھے. صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے، اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے، وہ کرتا تھکتا تھے مین. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا انجام دکھا دیا. اچھا، جو میرے پاس ہے اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ، اس پہ تو 20 لوگوں کے دستخط ہیں. ہاں جی، وہ تو سگنیچر کرتے ہیں نا، جو اینڈ پہ حاضری ہوتی ہے نا، بس اس میں بس وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ اس حوالے سے چل رہی ہے نا. تو اس چکر میں یہ 20 لوگوں نے جو سگنیچر کیے نا، اگر ان 20 لوگوں کو ان میں سے جو میں بندے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ان علماء سے کہیں نا کہ لادا آ کے بیان دیں، تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. جن علماء نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا، امین شہیدی صاحب، جواد نقوی صاحب جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں، انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہی غلط کام کیا. اچھا سر، جو آپ کہہ رہے ہیں، چلو میں اگر میں وہی مان لیتا ہوں کہ 17 حق میں نہیں تھے، 3 حق میں تھے، تینوں نے 17 کو دباؤ ڈالا اور ایک فتویٰ جاری کروا دیا. اس سے تو معاملہ اور بڑا سنگین نہیں ہو جاتا؟ کہ مطلب معاملہ توہین رسالت کا ہو، اتنا حساس معاملہ ہو، زندگی موت کا معاملہ ہو، علماء بیٹھے ہوں ایک، اور تو میں کیا سمجھوں کہ 3 علماء اٹھے، انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے سائن کروا لیے، اور 17 حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فتویٰ جاری کروا دیا. مطلب اتنا بڑا فورم، اتنے بڑے علماء، اور اس طرح کی. یہ سر بتائیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسلامک سو کالڈ نظر آتی کونسل ہے، انہوں نے کون سا خیر کا کام کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ بنی ہے انہوں نے کوئی خیر کا کام ان کے حصے میں نہیں آیا. کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے خیر کا کوئی کام کیا ہو. یہ تو بس بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات لے کے اٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی لائف ونریبل. سر میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹرینڈ بنا
پہلی مرتبہ ہوا کہ NCCI والے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے اور پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اپنے ہی مذہبی عالم جو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا اور بلکہ کہا کہ کچھ دفعات اور شامل کریں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 حق میں نہیں تھے تو 17 وہ اتنے چپ تھے کہ وہ 3 ان پر بھاری ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنی پوسٹ کے لیے جی سیدھی سی بات ہے, نوازے ہوئے لوگ ہیں نا سر, اگر ان کو آخرت کی فکر ہو تو یہ حرکت نہ کرتے. مجرم ہیں وہ 17 بھی مجرم ہیں. اور اس سے اگلی بات, اگر یہ 20 کے 20 بھی میرے خلاف فتویٰ دے دیتے تو بات یہ ہے کہ علمی گراؤنڈز پہ بات ہونی, ان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کہتے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ, یہ عقیدہ کرسچنز کے ہاں نہیں پایا جاتا. آپ اس کس بات پہ قائم ہیں کہ 17 آپ کے حق میں تھے, 3 خلاف تھے کہ سارے ہی آپ کے خلاف تھے؟ نہیں, آپ تو پریکٹیکلی تو سارے خلاف ہو گئے نا جب انہوں نے سگنیچر کر دیے. آپ کو کس ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ 17 آپ کے؟ ظاہر اندر سے خبر نہیں, مجھے تو اس سے بھی آگے بات پتہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے بڑوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی فتویٰ دیں, تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آئے گا تو ہم نہیں حق میں فتویٰ دیں گے, خلاف ہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے 3 17 پہ بھاری ہو گئے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی جو ہے نا, 20 کے 20 ان کو علم کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی. ہونا ہی چاہیے. دیکھیں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل اتنا بڑا فورم ہے, آپ 20 علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو سرکار ہم علم کی ہوا نہیں لگی. تو ان کے بڑوں کا لیول ہی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ہیڈ جو ہے راغب نعیمی صاحب ہے نا. جی سر, آپ چیئرمین ہوئی. دیکھیں ان کے باپ دادا کو دیکھیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے لیے. خودکش حملوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے, اور میں راغب نعیمی صاحب سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تب گئے اپنے پیچھے, ان کے بھی پیچھے جو بڑے ہیں ان کے بھی. معاملہ 295C کا ہے اور سر 295C کا نہیں ہے, ایک عالم کا معاملہ ہے سرکار. معاملہ ہے انسان کا معاملہ ہے ان کے فرقوں کی میت کا. سر فرقے کیسے, اوپر تو اللہ رسول اور قرآن ہے نا, فرقے تو نیچے ہیں نا. یہ تو عام بندے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام بندہ میت کی چرپائی کو مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے, اور مسجد کا مولوی اسی چرپائی کے اوپر ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم تو یار اس کو رات کے اندھیرے میں چرپائی کو مسجد میں پڑا ہوا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, تو مولوی یہ کیسے کر لیتا ہے؟ مولوی کس طرح چندے میں سے چوری کر لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو نفس جو ہے وہ غالب. مطلب 3 20 17 پہ غالب آ گئے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کے 20 اس میں مجرم ہے. سائن کرنے کے بعد تو مجرم بن گئے نا. وہ مجھ سے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی فتویٰ لگوا کے بتائے, ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. چلو اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اچھا, اور میں اس بات کو کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو میں نے کرسچنز کا عقیدہ پیش کیا, ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی کا نہیں ہے, ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ جان دا بیپٹسٹ, سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام, ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں نہ مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں. وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے پتہ نہیں بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے گا. اس میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کر کے کرسچنز کو ورنریبل کر دیا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا, اور ورنریبل نہیں کیا. ان کو بھی پتہ ہے ورنریبل نہیں کیا. ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ نبی الاسلام نے غزوہ تبوک کرسچنز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو ہو نہیں سکی. اس کے بعد جنگ یرموک سیدنا عمر کے دور میں کرسچن کے خلاف ہوئی. اس کے بعد کئی 100 سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی. وہ اس لیے ہوتی رہی کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مانتے ہیں. ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, اہل حدیث عالم ہیں, ان کو بھی انہوں نے زور لگایا کہ آپ انجینئر کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیں. انہوں نے کہا مجھے کسی کرسچن بشپ سے یہ فتویٰ لے کے دے دیں کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے ہیں, تو میں اگلے دن بیان جاری کر دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بھی دوں گا. اور ٹائم کیا مطلب ہے؟ ان کو پتا تھا, وہاں تم تعلمون کی جانتے تو تھے, ان کو پتا تھا جو کچھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہاں اگر میرا عقیدہ وہ ہوتا تو پھر میرے اوپر توہین لگتی. میں تو کسی کا عقیدہ کوٹ کروں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں نبی اسلام کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں
کہ یہ جادوگر ہے, اس پر جادو ہوا ہے, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں ہے, حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں سب سے عزت والا شخص جب مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب انسان کو وہاں سے نکال دوں گا. اتنے سخت الفاظ نبی الاسلام کے لیے استعمال کیے, قرآن میں کوٹ ہوئے ہیں. اب یہ اگر کوئی جملے کوٹ کرے گا تو کیا قرآن پاک میں 295C لگائے گا جب آپ کفر کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو مستشرقین, جو یورپ میں رہنے والے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر, فلسفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب کیسے دیں گے جب تک ہم وہ اعتراضات نقل نہیں کریں گے؟ اور یہ اللہ کی سنت ہے ان اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دینا. تو ہم جو جواب دینے والے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, اس طریقے سے اگر پکڑنا شروع کریں گے, میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا, جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں, انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے, ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے, کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ باپا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے, اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے, اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا, اس کے بعد گالیاں نکالنے شروع کر دی. کون کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار, اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا, وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈائریکٹ کہا, یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے, خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں, میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے, ایک دے رہا ہوں, اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295A B C تینوں نہیں لگتی ہے, جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب بدل گئی ہو سکتا ہے کتاب کا حوالہ بدل گیا. جناب آپ کتاب, آپ تو بزرگ بدل لی ہے انہوں نے. ہم نے جب شیخ عبد القادر جیلانی سے رفع الیدین ثابت کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت غنیت الطالبین سے, تو انہوں نے کہا غنیت الطالبین والے عبد القادر جیلانی اور ہیں, ہمارے عبد القادر جیلانی اور ہیں. انہوں نے تو ہمارے ڈر سے اپنا بابا ہی بدل لیا ہے. پہلے کتابیں بدلتی تھی, اب بابے بھی بدلنے شروع کر دی ہیں. الحمدللہ. اچھا